شعبان اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جس کا معنی پھیلانا اور شاخ در شاخ ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس مہینے کا نام شعبان اس لیے رکھا گیا کہ روزہ دار کو اس ماہ میں شاخ در شاخ برابر بڑھتی رہنے والی خیر و خوبی میسر ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ روزہ دار جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ماہ شعبان کی فضیلت: اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہینہ اس قدر محبوب تھا کہ آپ کثرت سے اس مہینہ میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس رات کے 4 نام ہیں: شب مبارک، شب رحمت، شب برات یا شب پروانہ نجات۔ اس شب میں چونکہ بے شمار برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس لیے اس کو شب مبارک اور شب رحمت کے نام سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس رات میں سال بھر میں ہونے والے تمام امور کائنات مثلاً موت و حیات، عروج و زوال، فراخی و تنگی وغیرہ کی فہرست تیار کر کے ان کے انتظام کار فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس رحمت و برکت و مغفرت والی رات میں جبکہ اللہ تعالیٰ بے شمار افراد کی مغفرت فرما دیتا ہے، کچھ ایسے بھی نافرمان عصیاں شیار افراد ہیں جو اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نمبر 1، مشرک، جو خدا وحدہ لا شریک کے ساتھ دوسرے کو اس کا شریک، ساجی اور مستحق عبادت قرار دیتے ہیں۔ نمبر 2، ماں باپ کے نافرمان۔ نمبر 3 میں کاہن، نجومی اور اسی طرح سے جادوگر، فال نکالنے والے، بدعتی، قاتل جو کسی محترم و معصوم جان کو ناحق مار ڈالے، جلاد، قرابت داروں سے رشتہ کو کاٹنے والا، کینہ پرور یعنی مسلمان بھائی کے لیے اپنے دل میں کینہ رکھنے والا، گندگی پالنے والا، اسی طرح سے سود کا کھانے والا، سود خور جو لینے اور دینے کی جسے عادت ہو اور ناجائز پیسہ وصولنے والا، زنا کرنے کا عادی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، شراب کے عادی ہوں، چاہے وہ جس طرح سے بھی شراب پئیں، اسی طرح سے باجا بجانے والا، گویا، زمین پر تکبر کی وجہ سے کپڑا گھسیٹ کر چلنے والا۔ شعبان اتنے لوگ ہیں جو اس رحمت والی رات میں بھی محروم رہتے ہیں۔ ان بدنصیبوں کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کریں اور خدائے پاک کے انعام و اکرام سے سرفراز ہوں۔ شعبان کی 15ویں رات میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری امت کی شفاعت کا عطیہ خاص سے نوازا گیا۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی 13ویں رات کو بارگاہ خداوندی میں اپنی امت کے لیے شفاعت کی درخواست کی تو 1/3 امت کی شفاعت مقبول ہوئی۔ پھر 14ویں رات میں دعا کی تو 2/3 امت کی شفاعت عطا کی گئی۔ پھر 15ویں رات شب برات میں دعا کی تو ساری امت کے حق میں شفاعت قبول ہوئی، سوائے ان نافرمان بندوں کے جو اللہ کی اطاعت سے اونٹ کی طرح بدک کر بھاگتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اندازہ لگاؤ یہ رات کس قدر مبارک ہوگی جس رات میں سرکار کو پوری امت کے تعلق سے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ شب برات میں عبادت کا ثواب عام راتوں کی بنسبت کچھ زیادہ ہے اور اس عبادت کو شرف قبول بھی حاصل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں نماز پڑھنے لگے تو سجدہ اتنا دراز کیا کہ مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ آپ وصال فرما گئے۔ یہ بہقی شریف میں لکھا ہوا ہے۔ ایک جگہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہے، انہی میں سے ایک رات شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات ہے۔ ایک دوسری حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ اس رات میں رکوع کرنے والے کے لیے بشارت اور رحمت ہے، اس رات میں سجدہ کرنے والوں کے لیے بھلائی اور سعادت ہے۔ جب اس رات کی عبادت کی اتنی فضیلت ہے تو مسلمانوں کو اس رات میں بیدار ہو کر عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات کی آمد سے پہلے سارے مسلمانوں کے لیے افضل یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا قصور، غلطی معاف کرائے، خاص طور سے وہ نافرمان لوگ جن کا تذکرہ اوپر ہوا ہے، اپنے برے کردار سے توبہ کر کے ان جرائم سے باز آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں رو کر گریہ وزاری کر کے اپنے برائیوں سے، اپنی گناہوں سے توبہ کریں
اور یہ عہد کریں کہ یا اللہ اس کے بعد مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور جو کچھ میں گناہ کرتا ہوں ان تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اے میرے مولا کریمہ کار سزا بندہ نوازا، اس رات کے صدقے اور اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے میری ساری گناہوں کو معاف فرما، اور مجھے آگے پوری زندگی نیک مطیع بن کر زندگی جیون بتانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔